رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 13 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کمیٹی ڈالنے کے شرعی احکام۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے یا اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے لوگ کمیٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ سرمایہ جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے یا کچھ رقم اکٹھی مل جاتی ہے اور اس کو اپنے گھر کی ضروریات کے اندر یا دیگر کاموں کے اندر آسانی سے صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ سرمایہ جمع کرنا یا رقم جمع کرنا جائز طریقے کے ساتھ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ یہ توکل کے خلاف ہے کہ توکل علی اللہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی جمع نہ کرے، جس طرح کہ انبیاء کرام کی اور بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اچھی نیت کے ساتھ اور جائز طریقے کے ساتھ جمع کرتا ہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب جو کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں ان کے اندر مختلف صورتیں ہیں اور کمیٹیاں بھی مختلف ہیں۔ میں 2-3 کمیٹیوں کا یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ ایک کمیٹی ڈالی جاتی ہے جس کو ہم لکی کمیٹی کہا کرتے ہیں۔ یہ لکی کمیٹی شہروں کے اندر، بعض دیہاتوں کے اندر عام طور پر ڈالی جاتی ہے۔ پہلے اس کا زور زیادہ ہوتا تھا، آج کل اگرچہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ اشتہارات بھی چھپتے ہیں اور عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب 42 کمیٹیاں ہوں گی اور اس میں ہر ممبر نے 1 ماہ بعد یعنی ہر مہینے 1000 روپیہ جمع کروانا ہے۔ پہلے 15 جو ہے یا 20 وہ موٹر سائیکل نکلیں گے اور اس کے بعد پھر دیگر کچھ انعامات بھی ہوں گے۔ اس طرح کا اس کے اندر طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس بندے نے 2 یا 3 کمیٹیاں مس کر دی تو اس کا نام جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا اور جو رقم وہ جمع کروا چکا تھا وہ بھی اس کو واپس نہ کی جائے گی۔ اس طرح کی اور بھی اس کے اندر کئی شرائط ہوتی ہیں۔ یہ جو لکی کمیٹی ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر یہ حرام ہی نہیں بلکہ چند حرام چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ناجائز یا حرام نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل نکلنا ہوتا ہے، جس بندے کا موٹر سائیکل نکل رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے موٹر سائیکل کتنے کا ملنا ہے، اور اس کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک مرتبہ کمیٹی نکل جاتی ہے یا انعام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد بقیہ کمیٹیاں اس نے ادا نہیں کرنی ہوتی، وہ جمع نہیں کروانی ہوتی۔ مثال کے طور پہ ابھی بندے نے پہلی کمیٹی دی ہے، 1000 روپیہ دی ہے اور پہلی کمیٹی پر ہی اس کا موٹر سائیکل نکل آیا۔ اب اسے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے 1000 روپے کا موٹر سائیکل مل جانا ہے، تو اسے 1000 روپے کا موٹر سائیکل مل گیا۔ اب بعد میں باقی کمیٹیاں اس کے لیے معاف ہیں، وہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جس نے دوسری کمیٹی دی ہے تو اس کو دوسری کمیٹی پر ہی موٹر سائیکل مل گیا، تو یوں 15 تک یا 20 تک یا جتنا مقرر ہوتا ہے ہر ایک کو موٹر سائیکل ہر مہینے کسی نہ کسی ایک بندے کو موٹر سائیکل ملتا رہتا ہے۔ ایک کو تو 1000 روپے کا مل گیا، دوسرے کو 2000 روپے کا مل گیا، تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو 15000 روپے کا ملا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مجہول چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ خرید رہا ہے موٹر سائیکل اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے کتنے کا خریدنا ہے، میں نے کتنے کا لینا ہے، تو یہ مجہول ہونے کی وجہ سے یہ بیع بھی ناجائز ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر جب کمیٹی نکلتی ہے تو اس وقت ان کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی، کمیٹی والوں کے پاس،
یعنی وہ موٹر سائیکل یا جو انعام نکل رہا ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، یہ کمیٹیاں جمع کر کے اور جا کر بازار سے وہ چیز خرید کر ان کو لا کر دے دیتے ہیں جس کی کمیٹی نکلی ہو۔ یہ مجہول چیز کی بیع ہے، ایسی چیز جو مقدور التسلیم ہی نہیں ہے۔ اور بیع و شرع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے اس کا مقدور التسلیم ہونا ضروری ہے۔ مقدور التسلیم ہونے کا مطلب ہے جو بائع ہے، چیز بیچنے والا، وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ اس کے قبضے کے اندر اور اس کی قدرت کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ پیسے لینے کے بعد فوراً جو ہے وہ اس کے حوالے کر سکے، جبکہ ان کے پاس اس وقت وہ چیز عام طور پر موجود بھی نہیں ہوتی اور یہ اس کا کرہ نکال کر انعام بھی اناؤنس کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایسا جائز ہے کہ میں کسی بندے کے ساتھ کسی چیز کا عقد کر لوں، میں فلاں بندے سے کوئی چیز اس کو بیچتا ہوں اور بعد میں اس سے پیسے لے کر میں بازار جاتا ہوں اور بازار جا کر میں وہ چیز خرید کر لا کر اس بندے کو دے دیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقد کرتے وقت جو چیز تمہاری قدرت میں نہیں ہے، جو چیز تمہاری ملک اور تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس چیز کی بیع کرنا، اس کو بیچنا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی پتہ چلا کہ جو چیز ہماری قدرت کے اندر نہ ہو، ہمارے اختیار کے اندر نہ ہو، اس چیز کو بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ تیسری اس کے اندر جو ایک شرط ہوتی ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک کمیٹی، 2 یا 3، یہ مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی ہوتی ہے، اگر مس کر دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے، 2 کمیٹیاں آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے پیچھے جو رقم جمع کروائی ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گی اور آپ کا نام بھی کرے سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے اور زیادتی ہے کہ ایک بندے نے 10,000، 15,000، 20,000 روپیہ وہ جمع کروا چکا ہے اور اب کسی مجبوری کی وجہ سے وہ آگے کمیٹی نہیں اگر جمع کروا سکا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے پیار اور محبت کے ساتھ اس کے پیسے واپس کر دیے جاتے کہ بھائی تم مجبور آدمی ہو، مجبوری کی وجہ سے تم آگے نہیں چل سکتے تو یہ اپنے پیسے واپس لے لو، لیکن اس کو وہ پیسے نہیں دیے جاتے، وہ خود ہی رکھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کا مال کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ اس طرح اس زیادتی کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ اس کی رقم جو دبا لی جاتی ہے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر اور بھی کئی مختلف صورتیں ہیں جو ناجائز ہی ہیں، لہٰذا لکی کمیٹی جو ہے یہ ناجائز ہے، اور اگر کہیں اس کا کوئی ذہن بنائے تو اس سے بچا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی جو ہے وہ مول نہ لی جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو کمیٹی عام طور پہ ڈالی جاتی ہے اسے بولی والی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ بولی والی کمیٹی کا حساب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کل 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمیٹیوں کی رقم بنتی ہے، تو اس میں پھر بولی لگائی جاتی ہے کہ اس ماہ کمیٹی کون لے گا، جو سب سے کم بولی دے کمیٹی اس کو دے دی جاتی ہے، اور جو اوپر رقم ہوتی ہے وہ بقیہ ممبران کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 10 بندے ہیں اور 2 لاکھ کی کمیٹی ہے، اب کمیٹی کی بولی لگتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 1,80,000 روپے میں یہ کمیٹی لیتا ہوں۔ اب سب سے کم بولی اگر اس کی ہے تو اس کو 1,80,000 روپیہ دے دیا جائے گا، اوپر جو 20,000 روپیہ بچتا ہے وہ باقی تمام شرکاء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ جس بندے کو 1,80,000 روپیہ ملا ہے اس نے دینا پورا 2 لاکھ ہی ہے، یعنی اس نے ہر ماہ اپنی کمیٹی وہ پوری ہی دینی ہے جو مجموعی اعتبار سے 2 لاکھ ہی بنتی ہے۔ اب اس نے دیا تو 2 لاکھ لیکن اس کو ملا کتنا؟ 1,80,000 روپیہ، 20,000 اس کو نہ ملے جو اس نے دیے ہیں۔ یہ سود ہے۔ پیسوں کے لین دین کے اندر دونوں طرف جنس بھی ایک ہے اور کمی بیشی ہو رہی ہے کہ دیے 1,80,000 ہیں اور 1,80,000 کے بدلے دیے 2 لاکھ ہے، لیکن 2 لاکھ کے بدلے اسے 1,80,000 روپے مل رہے ہیں، تو یہ سود ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر گھروں کے اندر جو کمیٹیاں عام طور پر ڈالی جاتی ہیں، چند افراد مل کر کمیٹی ڈال لیتے ہیں اور اس میں
یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ آپ نے اپنی کمیٹی جمع کروانی ہے، اور جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے ہوتے ہیں وہی پیسے آپ کو دوبارہ مل جاتے ہیں۔ اور یہ کمیٹیاں جو ہیں یہ جائز ہیں اور ان کے اندر حرام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کی شرط لگا دیتا ہے کہ بھائی اگر دوران میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اب آگے نہیں چل سکتا، میں کمیٹی ختم کر رہا ہوں، تو آپ کو آپ کی جمع شدہ رقم واپس نہیں ملے گی، تو یہ بھی پھر ناجائز ہے۔ عام طور پر ویسے ہوتا نہیں ہے ایسا، گھروں کے اندر جو کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں اگر کوئی بیچارہ بیچ میں رہ جائے تو اسے اس کی رقم واپس تقریباً لوٹا دی جاتی ہے۔ تو یہ گھروں وغیرہ کے اندر جو کمیٹیاں عام طور پر ڈالی جاتی ہیں یہ جائز ہیں۔ اب ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر آپ سارے توجہ کرتے ہیں میری طرف تو انشاءاللہ امید ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے ذرا اٹھا دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کمیٹی ڈالتے ہیں اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، کہ جو کمیٹی میں رقم جمع کروائی ہوئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہے یا زکوٰۃ نہیں دینی؟ اس کی دو صورتیں ہیں۔ کیا آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے یا ابھی نہیں نکلی؟ اگر ابھی کمیٹی آپ کی نہیں نکلی تو پھر جتنی رقم آپ جمع کروا چکے ہیں کمیٹی والوں کو، جب آپ کے مال پر سال گزرے گا اور آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو زکوٰۃ نکالتے وقت آپ اپنے کل مال کے اندر وہ رقم بھی شامل کریں گے جو آپ کمیٹی میں جمع کروا چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمیٹی ہے 1,00,000 روپے کی، اور آپ کی ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے، آپ 50,000 روپیہ وہاں پر ہر مہینے 10,000 روپیہ کر کے 50,000 یعنی 5 کمیٹیاں آپ جمع کروا چکے ہیں۔ اب آپ نے رمضان المبارک کا مہینہ زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کے پاس 2,00,000 روپیہ جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس 2,00,000 کے اندر وہ 50,000 بھی ایڈ ہوگا، وہ اس کے ساتھ جمع ہوگا جو آپ نے کمیٹیوں کے اندر جمع کروایا ہوا ہے، تو یوں ٹوٹل آپ 2,50,000 روپے پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، کیونکہ کمیٹی میں جو رقم دی گئی ہوتی ہے اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ قرض کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے، مثال کے طور پر کل کمیٹیاں تھیں 10 کمیٹیاں تھیں، ابھی آپ نے 5 جمع کروائی ہیں، 50,000 یعنی جمع کروایا اور آپ کی کمیٹی نکل گئی، آپ کو 1,00,000 روپیہ مل گیا۔ اب بقیہ جو 50,000 ہے وہ آپ کے سر کے اوپر قرض ہے، وہ آپ نے ان کی طرف دینا ہی دینا ہے، وہ آپ یعنی آپ 50,000 روپے کے مقروض ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو کل آپ کے پاس ہے 2,50,000 روپیہ جس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس 2,50,000 روپے میں وہ جو 50,000 ابھی آپ کی کمیٹیاں دینے والی رہتی ہیں 5 ماہ کی، وہ 50,000 اس میں سے نفی ہو جائے گا، مائنس ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس پیچھے بچیں گے 2,00,000 روپیہ، تو اس 2,00,000 روپے پر آپ نے جو ہے وہ کمیٹی دینی ہے۔ یہ بات سمجھ میں امید کرتا ہوں آ گئی ہوگی کہ اگر کمیٹی نہیں نکلی تو پھر ساری رقم اپنے مال کے ساتھ جمع ہو کر کل رقم پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ کی کمیٹی نکل چکی ہے اور بقیہ کچھ کمیٹیاں بھی دینے والی رہتی ہیں تو وہ آپ کے ذمے قرض ہے، اس قرض کو اپنے کل مال سے مائنس کر کے بعد میں جو بچے گا اس پر پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کو اس حوالے سے مزید کسی مسئلے کو سمجھنے کی حاجت ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک و مولا ہمارے والدین کی اور پیارے آقا علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ یا الہی جو ہم نے نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز 5 گانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے مال جان اولاد ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ مالک کائنات ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.